یوٹیوب کے سفر میں پتہ چلا کہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، نہ کوئی پرایا ہوتا ہے. جو سفر ہوتا ہے نا وہ اپنے اکیلے ہی طے کرنا ہوتا ہے. ہم بیوقوف لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہر کوئی ہمارا ساتھ دے گا، ہر کوئی ہمارا ہاتھ تھامے گا اور ہمارے ساتھ پاؤں اور ہاتھ ملا کر چلے گا. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں میرا. 2 سال قید گزارے گھر میں، نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے جھولنا. زندگی کے سفر میں بہت کچھ کھونے کو ملا، بہت کچھ پانے کو ملا. کچھ ایسی تلخ یادیں اور کچھ ایسے واقعات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ جب میں نے ڈکی بھائی کی ویڈیو دیکھی نا تو سیم مجھے اپنا آپ لگا. کیوں ایک غریب بندہ سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، وہ انسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدلے. میں آئی تھی اپنے بچوں کی تقدیر بدلنے. میں چاہ رہی تھی کہ میرے بچوں کی زندگی بدلے. میں چاہ رہی تھی کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھی جگہ پہ ان کی رہائش ہو، کیونکہ میرے بچے کی جہاں سے ان کی بنیاد بنی تھی نا وہ دبئی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں میں پڑھیں جہاں پہ کوئی سبق نہیں ہے، کیونکہ ابیان کو بہت زیادہ شوق تھا پڑھائی کا. تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں ابیان کو اچھے اسکولوں میں داخل کروں. ہم یہاں پہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے. ابیان کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا. بہت اچھا اسکول تھا. ابیان اس میں 6-7 سال پڑھا. اس کے بعد ہمارے ذرا حالات ٹھیک نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد ابیان بھی افنان کو بھی ایڈمیشن کروایا. جی، افنان کا بھی ایڈمیشن کروایا. افنان نے بھی 2 تک پڑھا. پھر ہم افورڈ نہیں کر پائے 2 بچوں کی فیسیں، کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہائی لیول تک چلی گئی تھی اور ہر سال ایڈمیشن 40,000 50,000 تک چلا گیا، اور بکس اور کاپیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکی تھی جو ہم کبھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم لوگوں نے بچوں کو زور زبردستی سے نکالا، کیونکہ ابیان اور افنان بہت زیادہ رو رہے تھے کہ مما بابا پلیز ہمیں مت نکالو، پلیز ہمیں مت نکالو. بچے تھے، وہ کیا جانتے تھے کہ ہم نے انہیں کیوں نکالا. خیر، بچے تھے نہ مان گئے ہماری بات. سرکاری اسکول میں بہت مشکل سے ایڈمیشن دیا. یہاں پہ میرے یوٹیوب کا سفر بھی ساتھ میں جاری تھا. جب ازلان پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے فیس لیس ویڈیو سٹارٹ کر دی تھی. میں نے بہت سٹرگل کی. اس سے پہلے بھی میں نے 200 ویڈیوز ڈیلیٹ کر چکی تھی. کوئی فائدہ نہیں ملا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. شاید ہماری قسمت میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا. یہی محنت تھی. وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک جسے پسند کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بن چکے تھے ہم لوگ. میں نکلی ایک سفر پہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ جو راستہ میں نے چنا ہے وہ سارے کانٹوں سے بھرا ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا نا میں کبھی نہ نکلتی، کہ یہ سفر میرے لیے بہت مشکل تھا. میں ایک قیدی بن کر رہ جاؤں گی ایک گھر میں، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا. مجھے ایسا لگتا لوگوں کو دیکھ کے کہ لوگ یہ کہتے کہ یہ لڑکی جو ہے نا ولاگ بناتی ہے یہ جہنم جائے گی، یہ لڑکی جہنم جائے گی. تو میں کہتی تھی نہیں، میں لوگوں کی نظروں کا سامنے نہیں کر سکتی. رشتہ داروں کا، اپنوں کا. بیچ میں ہم ایسے گئے، پر دیکھنے کو سننے کو بہت کچھ ملا. خیر، میں نے اپنا سفر جاری رکھا. کبھی کبھار یوٹیوب سے بھی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتی تھی، پر خیر محنت میرے شاید خون میں. مجھے محنت پسند ہے اور بچپن سے خواب تھا کچھ بننے کا. خیر، کچھ اور تو نہ بن سکی پر سوشل میڈیا کی انفلوئنسر بن گئی. یہ سفر میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، نہ آپ کو پتہ چل سکے گا. کیونکہ جو گزارا تھا نا میں نے، میرے بچوں نے، میرے ہسبینڈ نے، ہم لوگوں نے یہ سفر گزارا. پورے 2 سال اکیلے ایک قید میں رہ کر، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا. آپ جانتے ہیں میں 2 سالوں میں
ایک بار اپنے فادر سے ملنے گئی ہوں. ایک بار تب جب میرے فادر کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا تب گئی تھی. وہ بھی کچھ گھنٹوں, مطلب میرے بھائی لوگ بہن لوگ کہتے تھے کہ تم, ہسبینڈ منع کرتے تھے کہ تم مت جاؤ اپنے گاؤں, اب تمہارے بہت دشمن ہو چکے ہیں تو تمہاری سیکیورٹی کا ایشو ہوگا. میں نہیں گئی. ابھی 9 مہینے ہو گئے کہ میں اپنے فادر سے ملنے نہیں گئی. 9 منتھ ہو گئے ہیں میں اپنے فادر سے ملنے نہیں گئی. دل بہت کرتا ہے. پلان بنایا تھا جانے کا, دل نہیں کر رہا. ایک خوف سا بیٹھ گیا ذہن میں. بہن بھائی بہت ٹارچر ہوئے. جب ایسے حالات آئے, میرے ابو کی طرف بات آئی, کیونکہ میرے ابو کینسر پیشنٹ تھے, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے فادر کو میری وجہ سے کوئی بھی ایسی بات کہی جو میرے فادر برداشت نہ کرے. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے ابو کی نا بیٹری نکال دو. وہ بٹن والا فون یوز کرتے ہیں نا, تاکہ اسے کوئی فون نہ کرے. میں نے اپنے بھائی سے کہا تم سب کو بلاک کر دو. بہن میری بہت زیادہ میرے لیے روئی, بہت زیادہ. اس کو بہت کچھ سننے کو ملا, بہت کچھ برداشت کرنے کو ملا. خیر ہم نے برداشت کیا. میری ماں فوت ہو چکی ہے, اس کو بھی نہ چھوڑا گیا. مجھ پہ الزام لگے کہ میں کریکٹر لیس لڑکی ہوں. کیا یوٹیوب پہ حالات کی وجہ سے آتا ہے وہ کریکٹر لیس بن جاتا ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا وہ بری عورت بن جاتی ہے, بری لڑکی بن جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں, میرا کریکٹر کیسا ہے, میرا کریکٹر برا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. دیکھیں پیاری مریم کتنے پیارے طریقے سے اللہ پاک کے پاس چلی گئی ڈیلیوری کے ٹائم. اللہ پاک نے خود کہا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عورت ڈیلیوری کے ٹائم میں اللہ کے پاس چلی جائے وہ بخشی جاتی ہے. 2 بچے اس کے پیدا ہوئے, بچے رہ گئے. جمعرات کا دن تھا تو مریم وفات پا گئی, اللہ کے پاس چلی گئی اتنے پیارے طریقے سے. وہ بھی تو یوٹیوب پہ آتی تھی, ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی تھی. کیا وہ گنہگار تھی؟ پھر ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے نا, وہ آئی تھی. آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگوں نے بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈالا نا, بہت زیادہ روتے تھے ڈیلی. اب بھی روتے ہیں, افنان اب بھی روتے ہیں کہ مما پلیز ہمیں اسکول سے نکال دو, ہمیں دوبارہ اسی اسکول میں ڈال دو. تو میں کہتی کہ ذرا صبر کرو, مما کے حالات بہتر ہو جائے تو میں آپ کو کروا دوں گی. خیر یوٹیوب سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا تھا. مجھے یوٹیوب کی 2 سیلری ملی, 2 پیمنٹ ملی. میں نے اس سے پہلے اپنا ایک کام شروع کیا الحمدللہ, جس سے مجھے فائدہ ہوا, جس سے ہمارے گھر کا چولہا چوکا چلنا سٹارٹ ہوا. وہ کام میں نے تب شروع کیا جب ابیان بہت بیمار ہو گیا تھا. جب ہم ایک شادی سے آئے واپس گاؤں سے, رات کو آئے. ابیان اور ازلان دونوں کی طبیعت بے تحاشا خراب تھی. چلو جیسے تیسے وہ رات ہم لوگوں نے گزار لی. دوسرے دن پھر تھوڑا سا ان کو آرام آیا. میرے ہسبینڈ گئے میڈیسن لے آئے, کیونکہ جب ہم گاؤں میں شادی پہ گئے تھے تو ہمارے سارے پیسے وہاں پہ خرچ ہو چکے تھے, کیونکہ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں تھے. ہمارے پاس جیب میں روپے تک نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے جاتے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا چیک اپ کرتے. تو جیسے تیسے وہ دن گزرا. جیسے رات ہوئی ازلان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور ابیان کی بے انتہا خراب ہو گئی. تو رات کا میرے خیال سے 3 بجے کے 2 بجے ٹائم تھا. میرے ہسبینڈ نے گاڑی نکالی. میرے ہسبینڈ شدید ڈپریشن میں, انزائٹی میں کہ کیا ہوگا, میرے پاس تو 1 روپے بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس سے ہم مانگتے کہ ابھی دے دو ہم ایک, تاکہ ہم ابیان کو بہت زیادہ بیمار ہے سرکاری پرائیویٹ اسکول میں ہاسپٹل میں لے جائیں. کوئی بھی نہیں تھا. سب کو ڈسٹرب کرنا مناسب ہمیں نہیں لگا. ہم گئے سرکاری ہاسپٹل. وہاں پہ افنان گاڑی میں سو رہا تھا. ہسبینڈ شدید انزائٹی میں تھے, پورے کام پر رہے تھے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا.
اس نے کہا تم جاؤ افنان کو لے جاؤ اندر، میں افنان کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیونکہ ہم افنان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اکیلے، کیونکہ وہ سو رہا تھا اور ہاسپٹل میں اجازت نہیں تھی اور لوگوں کو چھوڑنے کی، بچوں کو تو بالکل نہیں۔ خیر میں نے انہیں کہا پلیز میں ابیان کو ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دوں، اس کو ڈرپ لگ جائے اور پھر میں اذلان کو نا ہسبینڈ کے پاس لے آؤں گی، کیونکہ اذلان بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کی بہت طبیعت خراب تھی۔ اس سے میں نے پھر دوسرے بیک سائڈ پہ نا چلڈرن ہاسپٹل تھا، وہ بھی گاڑی کے فاصلے پر تھا، تو ابیان کا میں نے چیک اپ کیا۔ ابیان کی طبیعت بہت خراب، فیور اس کا 104 105 تک چلا گیا تھا، اور وہ مسلسل وہاں پہ ہاسپٹل میں وومیٹنگ۔ چلو ابیان کو میں نے لٹا دیا ڈرپ کے لیے، تو وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور کیونکہ اذلان کی طبیعت بہت خراب تھی، تو پھر میں نے ابیان سے کہا بیٹا میں آ رہی ہوں، اذلان کو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہوں، تم یہاں پہ بس تم لیٹ جانا، کوئی آئے جائے کسی کو کہیں بھی مت ہلنا، بس تمہیں ڈرپ لگی ہے، کیونکہ بہت ابیان کو 2 بڑی بڑی ڈرپیں لگی تھیں۔ ایک نرس تھا، بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی پلیز یہ بچہ بیمار ہے چھوٹا، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل، آپ مہربانی کر کے ابیان کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ چلی جائیں، تو میں دوڑی دوڑی بھاگی، اذلان کو چلڈرن ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں پہ میرے ساتھ ابیان کی فکر تھی، پتہ نہیں کیسا ہوگا، ٹھیک ہوگا، طبیعت ابیان کی بہت شدید خراب تھی۔ اذلان کو چیک اپ کیا، اذلان کو ڈاکٹر نے دیکھا، اذلان ڈاکٹر نے کہا شکر الحمدللہ پانی کی کمی نہیں ہوئی، آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ اسے مسلسل پانی دیا، میں بوائل پانی سے دیتی رہی۔ تو بس ہم لوگوں نے جب ڈاکٹر سے کہا پلیز ڈرپ وغیرہ بھی کچھ نہ لگائے، کیونکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بہت بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کوئی ڈرپ وغیرہ نہیں لگاتا، آپ لوگ ادھر چلے جاؤ۔ پھر جب میں گئی تو ابیان کو ادھر بھی کافی وومیٹنگ آ رہی تھی، بہت رو رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب مجھے یہ لوگ اندر نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ اذلان ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سختی سے۔ میں نے کہا میں یہاں باہر کھڑی ہوں، تمہیں ضرورت ہو تم جو ہے نا، کیونکہ اذلان میرے ہسبینڈ کے ساتھ 1 سیکنڈ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا، جب بچے بیمار ہوتے تو کہاں بیٹھتے ہیں۔ میں باہر کھڑی تھی اور اتنی میں روئی، میں سچ بتاؤں نا، کیونکہ ایسے حالات تھے نا، بے قابو ہو چکے تھے، بہت حالات سنگین ہو چکے تھے، کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں۔ ہسبینڈ بہت زیادہ پینک ہو گئے تھے، ان کو کافی ڈپریشن ہو گیا تھا ابیان کو دیکھ کے، اذلان کو دیکھ کے۔ یہ نا مجھ میں ہمت ہوتی ہے۔ بس اس کے بعد پھر جب 2 ڈرپیں ختم ہوئی، میں نے کھڑے ہو کے اذلان کو پکڑ کر میں نے وہاں پہ 2-3 گھنٹے گزارے کھڑے ہو کر۔ ماں تو ہر ایک چیز سے لڑ لیتی ہے، میری طبیعت اتنی خراب تھی کیونکہ میں تھکی ہاری آئی تھی، اور گھر صاف کیا، کپڑے دھوئے، ان دونوں کو بھی سنبھالتی رہی۔ خیر ہم گھر آ گئے، اتنا تھا کہ بس ابیان کو تھوڑا سکون آ گیا، بس ابیان لیٹ گیا۔ پھر صبح وہی ابیان کو بخار ہوا، اذلان تو شکر الحمدللہ اذلان کو فرق پڑ گیا، پر ابیان کو فرق نہیں آ رہا تھا، ٹائم گزرتا گیا۔ ہاں جیسی رات کے 11-12 بج گئے، ابیان کو اچانک سے پورے جسم پہ دانے پڑ گئے، پورے جسم پہ، زبان پہ، منہ کے اندر، یہاں پہ ہتھیلیوں پہ، پاؤں کی ہتھیلیوں پہ، پوری سر پہ، ایسے عجیب سا، خارش نہیں ہو رہی تھی پر اس کا پورا جسم جل رہا تھا اور وامیٹنگ کر رہا تھا۔ بس میں نے ایمرجنسی میں کسی سے 5,000 روپے لیے، ہم گئے پرائیویٹ ہاسپٹل نور، وہاں پہ وہی اذلان کو میرے ہسبینڈ نے پکڑ لیا، افنان بھی تھا، تو وہی افنان پھر سو چکا تھا، تھکا ہارا چھوٹا، وہ بھی چھوٹا ہے یہ بھی چھوٹا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے ان دونوں کو سنبھالا، میں ابیان کو اندر لے آئی، تو میں بہت زیادہ رو رہی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ ایک چھوٹے سرخ دانے اتنے پورے جسم پہ بڑھ چکے تھے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے کچھ ایسا کھایا ہے جس سے اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، تبھی اس کے پورے جسم پہ یہ دانے ہو گئے، تم ٹینشن نہ لو، اللہ خیر کرے گا۔ پھر وہاں پہ ابیان کو 4-5 ڈرپیں لگی، تو
मतलब पूरी रात हमारी हॉस्पिटल में गुजरी, क्योंकि अभियान की तबीयत ठीक नहीं थी। उन लोगों ने कहा हम अभियान को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि पेशेंट जो है ना ठीक नहीं है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंटीबायोटिक लगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अभियान की तबीयत सही हो गई, बुखार कम होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद फिर जब जो डॉक्टर ने चेक किया कि सब कुछ नॉर्मल है, बुखार जो है ना इस हद तक आ चुका था कि ख़तरे से बाहर था, फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि अब आप लोग जा सकते हो, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम घर आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर वो वक्त मुझे याद था, उस वक्त में मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मुझे इन सब परेशानियों से निकाल दे। ये तो कुछ नहीं है जो ये बातें ना सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती, क्योंकि मैंने जब डकी भाई की वीडियो देखी ना तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खड़ी हूँ, सोशल मीडिया पे आना इतना बुरी बात है, जैसे डकी भाई के साथ कितना बुरा जुल्म हुआ, उसके सारे पैसे चले गए, उसको इतना टॉर्चर किया गया, मारा गया, उसके साथ गैरों ने किया, हमारे साथ अपना ने किया। बस मैं ये कहना चाह रही थी, आपको अभी पता लगा होगा ना, रिसेंटली मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, दिल मर चुका था, मैंने एक दूसरा काम शुरू किया, उससे मैं अर्न कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मैं अपने बाल तक ब्रश नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जाके हमने अभी इंशाल्लाह जनवरी को रेंट भरना है 3 लाख रुपए 6 महीने के। वो कहते हैं ना जब मुसीबतें आती हैं तो हर तरफ से आती हैं, तो उसके लिए अब हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, हालात बेहतर हैं पहले से, पर जो टाइम गुजारा है ना बहुत टफ गुजारा है, क्योंकि जो साथ वाला है ना वो कहता है कि ये तो हमारे साथ का था, बराबर वाले का था, हमसे आगे कैसे जा सकता है, ये चला गया तो फिर तो ये हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। अरे भाई ये तो किस्मत की बात है, शायद हम ना जा सके, ये तो किस्मत की बात है, रिस्क की बात है। जहाँ पे हमारा रिस्क लिखा होगा ना अल्लाह पाक ने, हमारे पाँव हमारे हाथ बन जाएंगे और हम उधर ही जाएंगे जहाँ पे हमारा रिस्क लिखा होगा, वो कोई भी पावर नहीं रोक सकता। पर ये ना कि थोड़ा सा इंसान आपको तकलीफ़ दे देता है, जो गुज़रती है इंसान पे बहुत टफ हो जाता है इंसान के लिए, बर्दाश्त करना, सहना, करेक्टर पे बातें करना, ना मेरे फैमिली वालों को टॉर्चर करना, बहुत टॉर्चर हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। मेरी बहन बहुत ज़्यादा रोई मेरे लिए कि जो सफ़र तुमने तय किए बहुत मुश्किल है, पर अब उम्मीद करती हूँ कि तुम गुजार लो, इस पे चल लो। पर मैंने अल्लाह पाक का दामन थामा था, अल्लाह पे भरोसा किया था। ये अज़ानें हो रही, बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जो मेरा ख्वाब था, जो मेरे इसमें मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी है। तो दोबारा से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है, जो रियल बातें हैं ना वो मैं शेयर करूँगी। मेरी मतलब माँ की डेथ हो चुकी है, मैं जब अपने फादर के लिए गई थी ना तो मैं अपनी अम्मी की कब्र पे गई, तो मैं बहुत रोई अम्मी की कब्र पे जाकर, और देख रही थी, मैंने कहा यहाँ पे कितना सुकून है, काश मैं भी बस इधर आ जाऊँ, कोई ना तंग करने वाला, ना बोलने वाला, हर इंसान ने अपना रूप दिखाया, अपना चेहरा दिखाया। खैर वो हालात ऐसे थे और वो लोग ऐसे थे, कोई मसला नहीं है। बस मुझे आप लोगों से बस ये बात करनी है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुज़र चुका है, पर ये जो हम लोगों ने यूट्यूब का सफ़र तय किया था,
ہم لوگوں نے جو یوٹیوب کا سفر طے کیا تھا، جو یوٹیوب کا سفر میں نے طے کیا تھا آپ سب کے ساتھ مل کر، اس کو میں جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اذوان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، پھر اس سے چیسٹ انفیکشن ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھار حوصلہ بندے کا ہار جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو لکی بھائی کی ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا ہر انسان خود کے لیے جب آواز اٹھائے تو اٹھانا ضروری ہے، پھر ایسے سب کو انصاف ملے گا، اور آواز اٹھانا چاہیے۔ آپ سب بھی اپنے لیے آواز اٹھائیں، جس طریقے سے بھی ہو، پر اپنے لیے لازمی سٹینڈ لیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، بس سپورٹ کیجیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوسری بات دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ انشاءاللہ ایک نئے سفر شروع ہوگا ہمارا ساتھ میں بلاگنگ کا، جس میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ میں اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا ڈیلی روٹین سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ کافی انجوائے کرو گے سب میرے ولاگس، تو پلیز سپورٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی، اس کو ایکٹنگ مت سمجھیے گا، کیونکہ 2-2.5 سال جو میں نے گزارے ہیں نا بہت سخت گزرے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔